اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کے 11ویں رکوع سے متعلق ہے۔ جی، ہمارے پاس اس حوالے سے ایک تفصیلی آڈیو تفسیر بھی ہے جو ان آیات میں جو واقعات ہیں، جو پیغامات ہیں، ان کی گہرائی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے کون سے پہلو نمایاں کیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ خاص طور پر یہ کہ ان کا اپنے نبیوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا، اور پھر جب آخری وحی آئی یعنی قرآن مجید اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ جی۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ اس تفسیر کی روشنی میں جو چھپے ہوئے اسباق ہیں، جو معنی ہیں، ان کو واضح کیا جائے۔ اور جو بات مجھے خاص طور پہ آپ کہلے متوجہ کرتی ہے وہ یہ تضاد ہے جی، کہ جس نبی کا وہ اتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے، ان کی آمد پر ان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ بالکل بدل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں۔ جی، تو دیکھیں، بات شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، جی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات تھی۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ان کی رہنمائی کا سلسلہ روکا نہیں، جاری رکھا، پے در پے رسول بھیجے۔ اور اسی سلسلے میں پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی بالکل۔ جنہیں نہ صرف کتاب ملی بلکہ روشن نشانیاں بھی عطا ہوئیں اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد بھی کی گئی۔ جی ہاں۔ یہ روشن نشانیاں اور روح قدس، ان سے کیا مراد ہے؟ اس تفسیر میں کیا وضاحت ہے؟ جی، یہ تفسیر وضاحت کرتی ہے کہ روشن نشانیوں سے مراد وہ بالکل واضح کھلی علامات اور معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ اچھا۔ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی حقیقت پسند انسان جان سکتا تھا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ صحیح۔ اور جہاں تک روح قدس کا تعلق ہے تو اس کی کئی تشریحات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد خود حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کا پیغام وحی لاتے تھے۔ ٹھیک۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ وہ علم وحی ہے جو حضرت عیسیٰ کو ملا۔ اچھا۔ اور ایک تیسری رائے یہ بھی ملتی ہے کہ اس سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح ہے جسے اللہ نے خاص تقدس بخشا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کی رہنمائی کا پورا انتظام کیا، ہر ممکن انتظام کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا؟ عمومی طور پر کیا انہوں نے ان رسولوں کی قدر کی؟ افسوس، جو تصویر سامنے آتی ہے اس تفسیر کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ رویہ اکثر سرکشی والا تھا۔ سرکشی؟ جی، جب بھی کوئی رسول ایسی تعلیمات لاتا جو ان کی ذاتی خواہشات کے خلاف ہوتی، ان کے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کے خلاف ہوتی، تو وہ مقابلے پر آ جاتے۔ اچھا۔ انہوں نے بعض نبیوں کو جھٹلایا اور جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے بعض کو تو قتل تک کر دیا۔ قتل بھی؟ جی، قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ ایک طرح کا مستقل رویہ تھا جو ان کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ اور اسی سرکشی کی ایک اور مثال ان کے اس قول میں ملتی ہے، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں یا غلاف میں ہیں؟ جی، اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا پس منظر تھا اس کا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہمارے دلوں میں تو پہلے ہی اتنی ہدایت ہے کہ مزید کی گنجائش ہی نہیں، یا وہ محفوظ ہیں۔ ہاں، ایسی لگتا ہے۔ لیکن یہ تفسیر جو اس کی وضاحت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دراصل ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ اچھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں اتنے پکے ہیں، اتنے راسخ ہیں کہ آپ اے نبی یا کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیں، آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ وہ اسے اپنی نظریاتی پختگی سمجھتے تھے۔ تو یہ مضبوطی نہیں تھی، یہ تو ذہن کا بند ہونا تھا، ایک طرح سے یہ کہنا کہ ہم کچھ نیا سننے کو تیار ہی نہیں۔ بالکل تفسیر اسے پختگی نہیں بلکہ ہٹ دھرمی، ضد اور جاہلانہ تعصب قرار دیتی ہے۔ جی۔ یہ رویہ کہ حق بات سامنے آئے اور آپ اسے قبول نہ کریں، الٹا کہیں کہ ہم پر تو اثر ہی نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ یقیناً۔ اور یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ کیفیت ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے، حق کے انکار کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اچھا۔ جس کے نتیجے میں گویا ان پر اللہ کی طرف سے ایک مہر سی لگ گئی تھی کہ اب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ کم ہی ایمان لاتے تھے۔
یہ پس منظر سمجھ میں آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مرکزی واقعے کی طرف جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا، یعنی قرآن اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ یہاں تضاد بہت واضح ہے۔ جی ہاں، تضاد واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو اللہ کی طرف سے یہ کتاب آتی ہے، قرآن مجید۔ جی، یہ کتاب نہ صرف نئی ہدایت لاتی ہے بلکہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ان کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے جو ان کے پاس پہلے سے تھیں، تورات وغیرہ۔ یعنی یہ کوئی بالکل نئی اجنبی چیز نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی جس پر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کا اپنا ماضی، وہ تو بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ خود اسی نبی کے منتظر تھے، دعائیں مانگتے تھے؟ بالکل درست ہے۔ اس تفسیر میں اس کا واضح ذکر ہے اور تاریخی روایتیں بھی یہی بتاتی ہیں، خاص طور پر مدینے کے حوالے سے۔ مدینہ میں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں یہودیوں کے قبائل تھے۔ ان کا وہاں کے عرب باشندوں یعنی اوس اور خزرج جو اس وقت مشرک تھے ان سے جھگڑا رہتا تھا۔ ان جھگڑوں میں جب یہودی کمزور پڑتے تو وہ کہتے تھے کہ ٹھہرو ذرا، آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے ایسا بدلہ لیں گے جیسے قوم عاد اور ارم سے لیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی دھمکی دیتے تھے آنے والے نبی کے نام پر؟ جی بالکل، اور وہ آنے والے نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح کی دعائیں بھی مانگتے تھے۔ یعنی اہل مدینہ جو بعد میں انصار بنے، وہ یہودیوں سے یہ باتیں سنتے آ رہے تھے۔ یہ تو ان کی اپنی گواہی تھی۔ یقیناً۔ اور اسی پس منظر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور انصار کو آپ کی دعوت کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، یہ تو وہی نبی لگتے ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے تھے، کہیں وہ بازی نہ لے جائیں۔ بالکل، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں اور بازی لے جائیں، چلو ہم ہی پہل کریں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر پھر ہوا کیا؟ جب وہ نبی جن کا اتنی بے چینی سے انتظار تھا وہ آ گئے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پہچان بھی لیا تھا۔ جی، تفسیر یہی کہتی ہے، نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھیں ان کی بنیاد پر پہچان لیا تھا۔ تو پھر انکار کیوں کر دیا؟ پہچاننے کے بعد انکار؟ یہی تو اصل المیہ ہے۔ تفسیر اس انکار کی بنیادی وجہ بتاتی ہے، حسد اور نسلی تکبر۔ حسد؟ جی حسد۔ وہ یہ تو چاہتے تھے کہ نبی آئیں، انہیں غلبہ دلائے، لیکن ان کی شدید خواہش اور توقع یہ تھی کہ وہ نبی ان کی اپنی قوم سے ہوگا، بنی اسرائیل سے۔ اچھا، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی حکمت سے نبوت کے لیے ایک دوسری قوم یعنی عربوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ جی، حسد اور ضد میں۔ گویا وہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو گئے کہ اللہ نے ان سے پوچھے بغیر ان کی مرضی کے خلاف کسی اور کو یہ اعزاز کیوں دے دیا۔ اس حوالے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ بھی تو ہے جو اس تفسیر میں آتا ہے۔ وہ خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھیں۔ جی جی، حئی بن اخطب کی بیٹی اور ابو یاسر بن اخطب کی بھتیجی۔ یہ واقعہ اس نفسیات کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ کیا تھا وہ واقعہ؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے والد اور چچا دونوں بڑے عالم تھے، صبح سویرے آپ سے ملنے گئے۔ اچھا، شام کو جب واپس آئے تھکے ہارے تو حضرت صفیہ نے سنا کہ چچا نے والد سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے، یعنی وہی نبی جن کا ذکر کتابوں میں ہے؟ جی۔ والد نے کہا، ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ چچا نے پھر پوچھا، پہچان لیا اچھی طرح، نشانیاں مل گئیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ تو پھر چچا نے آخری سوال کیا، تو اب ارادہ کیا ہے ان کے بارے میں؟ والد نے جواب دیا، دشمنی، جب تک جان میں جان ہے مخالفت کروں گا اور ان کا کام چلنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، پہچاننے کے بعد دشمنی کا عزم، یہ تو واقعی حسد اور تعصب کی انتہا ہے۔ جی، اسی لیے شاید اس انکار کو بدترین سودا کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس کے بدلے، یعنی اپنی نجات کو۔ بالکل، تفسیر کہتی ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اور وہ چیز کیا تھی؟ صرف اس بات پر جلنا اور انکار کرنا کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے پر چاہا اپنی وحی نازل فرما دی۔ اس رویے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے۔ غضب پر غضب؟ اہل غضب کے مستحق تو وہ اپنی پچھلی حرکتوں کی وجہ سے تھے ہی، اب اس آخری نبی کے انکار نے انہیں مزید غضب کا حقدار بنا دیا، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس انکار کے ساتھ ساتھ
ان کے ایمان کے دعوے میں بھی ایک عجیب بات تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، یعنی بنی اسرائیل پر۔ جی، یہ ان کا ایک اور موقف تھا، گویا یہ کہنا کہ ہمیں قرآن یا کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تورات کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تفسیر اس دعوے کو بھی رد کرتی ہے۔ اول تو یہ کہ قرآن اسی خدا کی طرف سے ہے جس نے تورات نازل کی، اور یہ حق لے کر آیا ہے۔ جی۔ دوسرے، یہ قرآن تو تمہاری اپنی کتابوں کی، تمہاری تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے، انہیں جھٹلا نہیں رہا، تو پھر اسے ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ایک بہت سخت سوال بھی پوچھا گیا ہے ان سے جی، بہت سخت سوال۔ کہ اگر تم واقعی صرف اسی پر ایمان لاتے ہو جو تم پر نازل ہوا، اپنی کتابوں پر اتنے پکے تھے، تو ماضی میں تم اللہ کے ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے جو خود بنی اسرائیلی سے تھے بالکل۔ اور تمہارے پاس تورات کی تعلیمات ہی لاتے تھے؟ یہ کیسا ایمان تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ان کے قول اور فعل کے تضاد کو بالکل سامنے لے آتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی دی گئی ہے جو زیادہ پرانی نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ان کے درمیان تھے، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا چکے تھے، فرعون سے نجات، سمندر کا پھٹنا۔ جی۔ لیکن جب وہ صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہونے، تو پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ہاں، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ کیسا ایمان تھا جو اتنی جلدی ڈگمگا گیا؟ اور اسی سے جڑا وہ واقعہ بھی یاد دلایا گیا جب کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا۔ جی ہاں، میثاق طور۔ کہا گیا کہ جو ہدایت دی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور سنو اور عمل کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ تفسیر بتاتی ہے کہ اس وقت بھی ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی۔ جب کہا گیا سنو اور اطاعت کرو، تو ان کے بزرگوں کا جواب جو ان کی تاریخ میں محفوظ ہے وہ تھا سمینا و اسائنا، ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اچھا، یعنی زبان سے کچھ اور، دل میں کچھ اور۔ جی، دل میں نافرمانی کا ارادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بس گئی تھی۔ تو تفسیر یہاں تبصرہ کرتی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکتیں سکھاتا ہے، نبیوں کا قتل، بچڑے کی پوجا، عہد شکنی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں۔ بالکل، حقیقت یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ ان تمام واقعات سے ان کی تاریخ، ان کے رویے اور دعووں کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی ایک اور خصوصیت کی جو ان آیات میں بیان ہوئی، دنیا پرستی اور موت کا خوف۔ جی، ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت بس انہی کے لیے ہے۔ ہاں، یہ بھی ان کے نسلی تفاخر کا، خود پسندی کا ایک پہلو تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، لہٰذا جنت تو ہمارا ہی حق ہے، باقی سب جہنم میں۔ تو اس دعوے پر قرآن نے انہیں ایک بڑا دلچسپ چیلنج دیا۔ جی، بہت دلچسپ چیلنج۔ جیسا کہ یہ تفسیر وضاحت کرتی ہے، ان سے کہا گیا کہ اچھا، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ آخرت کی بھلائی صرف تمہارے لیے ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرو، یہ تو عجیب چیلنج ہے۔ لوگ تو جینا چاہتے ہیں، اس کی کیا حکمت تھی؟ تفسیر اسے ان کی دنیا پرستی پر ایک بہت ہی لطیف، بہت گہرا طنز قرار دیتی ہے۔ اچھا، دلیل یہ ہے کہ جو شخص واقعی یہ مانتا ہو کہ مرنے کے بعد اسے لازماً جنت ہی ملنی ہے، جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، تو اسے تو یہاں سے جانے کی جلدی ہونی چاہیے۔ بالکل، اسے اس دنیا کی تکلیفوں بھری زندگی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسے تو موت سے محبت ہونی چاہیے تاکہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچے۔ لیکن یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا۔ بالکل برعکس، وہ دنیا کی زندگی کے بہت زیادہ حریص تھے۔ اور پھر قرآن ایک پیشگوئی بھی کرتا ہے جو تفسیر کے مطابق سچ ثابت ہوئی۔ وہ کیا تھی؟ پیشگوئی یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کبھی بھی نہیں؟ جی، کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل ہی دل میں جانتے تھے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، مرنے کے بعد انجام کیا ہونا ہے۔ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس پیشگوئی کے ساتھ ہی ان کی عملی حالت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ بالکل، مشاہدہ یہ بیان کیا گیا کہ اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جینے کے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ سب سے زیادہ؟ جی، یہاں تک کہ ان مشرکوں سے بھی بڑھ کر جن کا آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں۔ اچھا،
ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ 1000 سال جینے کی خواہش، کیا اس 1000 سال میں کوئی خاص بات ہے؟ اور تفسیر میں الا حیات ان کے الفاظ پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جی، 1000 سال تو ایک محاورہ ہے، مطلب بہت لمبی عمر۔ اصل زور الا حیات پر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ عربی میں حیات کو نکرہ لانے کا مطلب ہے کسی بھی قسم کی زندگی، یعنی انہیں بس جینے کی ہرس ہے۔ زندگی کیسی بھی ہو، عزت کی ہو یا ذلت کی، صحت کی ہو یا بیماری کی، بس موت نہ آئے، چاہے جینا کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو۔ یہ تو شدید دنیا پرستی ہوئی۔ جی، شدید دنیا پرستی کی علامت ہے۔ لیکن کیا لمبی عمر انہیں بچا سکتی ہے؟ تفسیر واضح کرتی ہے کہ ہرگز نہیں۔ اگر کسی کو 1000 سال عمر مل بھی جائے تو یہ لمبی عمر اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر اس کے اعمال برے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اصل چیز عمر کی لمبائی نہیں، اعمال کی کوالٹی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے سورۃ البقرہ کے اس حصے کی روشنی میں اور اس تفسیر کی تجزیے کی مدد سے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کا الہامی رہنمائی کے ساتھ تعلق کتنا پیچیدہ رہا ہے اور سبق آموز بھی۔ جی بالکل۔ یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ کس طرح حسد، نسلی تفاخر، ہٹ دھرمی اور دنیاوی مفادات نے انہیں اس سچائی کو قبول کرنے سے روکا جسے وہ نہ صرف جانتے تھے بلکہ ایک زمانے تک اس کے منتظر بھی رہے۔ یقیناً، اور یہ واقعات صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، ان میں ہمارے لیے یعنی تمام انسانوں کے لیے گہرے اسباق ہیں۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد عمل میں مطابقت کتنی ضروری ہے۔ بالکل۔ کوہ طور کا میثاق ہو، بچھڑے کی پوجا کا واقعہ، نبیوں کی تکذیب اور قتل کا معاملہ، یا پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننے کے باوجود انکار۔ یہ سب مثالیں ایک طرف اطاعت کی اہمیت بتاتی ہیں اور دوسری طرف تکبر، تعصب، حسد اور دنیا پرستی کے جو تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں ان سے خبردار کرتی ہیں۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکیں۔ اس تفسیر کے مطابق بنی اسرائیل نے سچائی کو پہچانا، نشانیاں دیکھیں، لیکن ذاتی، قبائلی، نسلی تعصبات جی، اور شاید دنیاوی مراعات کھو دینے کے ڈر نے انہیں اسے رد کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ یہ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنے کی ترغیب دیتا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے تعصبات، ہمارے پہلے سے قائم شدہ نظریات، ہماری گروہی وفاداریاں یا ہمارے ذاتی مفادات ہمیں کسی نئی معلومات، کسی نئی دلیل یا کسی واضح سچائی کو غیر جانبداری سے سمجھنے اور قبول کرنے سے تو نہیں روک رہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ خاص طور پر اگر وہ سچائی ہمارے اپنے مانے ہوئے بنیادی اصولوں سے مطابقت بھی رکھتی ہو۔ اس پر غور کرنا یقیناً ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔